نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کرم کی کس قدر وسعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نیکیوں اور برائیوں کو لکھتا ہے، تو جس شخص نے کوئی نیکی کرنے کی نیت کی لیکن وہ اس کو نہیں کر سکا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ ایک نیکی کی حیثیت درج ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے ایک نیک کام کرنے کی نیت کی اور اس کو کر ڈالا تو وہ ایک نیکی اللہ کے نزدیک 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ 700 گنا لکھی جاتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر کسی نے ایک برائی کرنے کا ارادہ کیا پھر اس کو نہیں کیا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کی نیت کی اور اس کو کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھتا ہے، اور اگر پھر انسان نے توبہ کر لی تو اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور برباد ہونے والا ہی اللہ کے ہاں برباد ہوگا۔ اب اگر غور کریں تو اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے ساتھ بے پناہ رحمت کا اظہار ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ کی رحمت ہوگی کہ ایک نیکی کا کام جو کیا ہی نہیں گیا، صرف اس کا ارادہ کیا گیا ہے، اسے وہ بندے کے نامہ اعمال میں نیکی بنا کر لکھ دیتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو کر ڈالا تو وہ 10 نیکیوں کے برابر شمار کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 700 گنا بڑھا کر اس کو لکھ دیتا ہے، بلکہ وہ اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ وہ اس کا اجر عطا فرما سکتا ہے۔ اور پھر اس حدیث میں اللہ کی مزید رحمت کا اظہار ہے کہ اگر انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو نہیں کرتا، لیکن اس کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا اور وہ اس برائی سے بچ گیا، تو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں نیکی شمار ہوتا ہے۔ اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اس نے اس برائی کو کر ڈالا تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر توبہ اس نے کر لی تو وہ بھی معاف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس پر ذرا غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اب بہت ہی کوئی بدقسمت شخص ہوگا جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، زندگی بھر توبہ کی توفیق اس کو نہ حاصل ہو سکی، اور اسی حالت میں وہ مر جائے تو پھر ظاہر ہے کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی رحمت پانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ کی ذات ہم سب کو نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔